موڑ پر لا کے آپ کو چھوڑا تھا کہ بیچ میں ذریعہ جو بنتا ہے اسے اللہ جو ہے محبوب رکھتا ہے، جو ذریعہ کے ذریعے سے آتا ہے. اور محبوب کی بات بھی بیان کی تھی اور وہ عشق بھی بیان کیا کہ اگر محبوب یعنی یہ کہ جس سے عشق ہے آپ کو، محبت ہے آپ کو، پھر اگر محبوب ہے آپ کا تو اس کے عمل میں آپ کو ڈھل جانا چاہیے، اس کے جیسے آپ کو ہو جانا چاہیے، تو سادے لفظوں میں کہ اسی کے رنگ میں رنگ جانا چاہیے. اور پھر اللہ جب کہے کہ میں بھی اس کا دوست ہو جاتا ہوں تو قاعدہ ایک ہی کے لیے نہیں ہے، صرف ایک کے لیے ہے کہ ہم اگر محبت کرتے ہیں اللہ سے تو اللہ کی سیرت میں ہم بھی ڈھل جائیں. اللہ کی سیرت کہاں ہے؟ تو اس نے بتایا کہ رسول کی سیرت میں ڈھل جاؤ، میری سیرت میں ڈھل جاؤ. تو یہ قاعدہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے، اللہ کے لیے بھی ہے کہ جب وہ محبوب رکھتا ہے کسی کو تو وہ بھی اس کی سیرت میں ڈھل جاتا ہے. اب اللہ کی سیرت میں ڈھلنے کے کیا معنی ہے؟ اللہ ہماری سیرت میں ڈھل جائے، ہم ظالم، ہم بد کردار، ہم بد نفس، ہمارے عمل میں کیسے ڈھل جائے گا؟ یہی تو بات ہے کہ جب تم ہم سے محبت کر کے نبی کو وسیلہ سمجھ کے نبی کی سیرت میں ڈھل جاؤ گے تو پھر تم بدکار نہیں رہ پاؤ گے، تم ظالم نہیں رہو گے، تم عادل ہو جاؤ گے، پھر اللہ کو محبوب ہو جاؤ گے تو اللہ تمہاری سیرت میں ڈھل جائے گا اور پھر تمہاری سیرت میں ڈھل جائے گا. تبھی تو اللہ نے کہا ہے، حدیث سے قدسی ہے یہ کہ اگر تم میری اطاعت کرے گا تو میں تیرا ہاتھ بن جاؤں گا، اگر تم میری اطاعت کرے گا تو میں تیرا قدم بن جاؤں گا، اگر تم میری اطاعت کرے گا تو میں تیرا نفس بن جاؤں گا. تو جب اطاعت کرے گا تو اللہ سب بن جانے کو تیار ہے. اس کے معنی ہے کہ تجھ میں ظلم نہیں رہے گا تبھی تو بن جائے گا، ورنہ تو ظالم کیسے بن جائے گا؟ وہ کیسے جو ہے وہ ظلم کو پسند کرے گا. اور یہ بھی ثبوت ہو گیا کہ جو انسان کہ عمل کو اللہ اپنا عمل بتانے لگے، اس کے معنی یہ ہے کہ اس کے اندر ظلم چھو کے نہیں آیا. تو ایک ہی بات ہے کہ جس کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ علم یجد کا یتیما فآویٰ، اور پیغمبر جب آپ یتیم تھے تو کیا آپ کی میں نے مدد نہیں کی؟ کی مدد ابو طالب نے، ہمارے ابو طالب کو اللہ نے کیا ہوا کہ ظلم نہیں ہے کردار ابو طالب میں، اور جہاں ظلم نہیں ہے وہاں کفر نہیں ہے اور شرک نہیں ہے. آپ اس بات کی طرف متوجہ رہیں کہ اس کے معنی ہے کہ جس کے عمل کی اتنی بلندی ہو کہ اللہ اس کے عمل کو اپنا عمل قرار دے تو اس کا عمل کبھی غلط نہیں ہو سکتا. اور جب غلط نہیں ہوگا تو جو عمل وہ قرار دیتا جائے وہ عمل آپ کے لیے نمونہ عمل بن سکتا ہے. قرآن شاہد ہے اور پھر اس کے بعد تاریخیں شاہد ہے. ابھی تو قرآن نازل نہیں ہوا تھا، نبی کو قرآن کب نازل ہوا؟ بعد اب ہی نازل ہوا نا، کہ پہلے تو نہیں نازل ہوا تھا، اب کے بعد نازل ہوا. اور پوری تاریخیں اٹھا کے دیکھیے، عبد پڑھنے والے ابو طالب تھے، اور جب ابو طالب نے عبد پڑھا تو جو لفظ استعمال کی اس سے پہلے عرب نے نہیں استعمال کی. آپ سن کے لے آئیے، ابو طالب نے ہی تاریخ میں لفظ استعمال کی، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ الذی ذرأنا من ذرء ابراہیم. ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم کو جناب ابراہیم کی نسل سے پیدا کیا ہے. الحمدللہ کی لفظ عبد محمد مصطفیٰ نے ابو طالب نے استعمال کیا. اللہ کو اتنا پسند آیا کہ قرآن کا آغاز ہی اس نے الحمدللہ رب العالمین. قرآن میں جو آیا وہ الحمدللہ کی لفظ للہ کی لفظ میں استعمال ہوتی تھی، الہ کہا جاتا تھا. اسی لیے تو کہا گیا کہ لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے. تو معلوم یہ ہوا کہ ابو طالب کا یہ عقد خوانی کرنا اتنا بھایا اللہ کو کہ اللہ نے قرآن لایا. اور قرآن ارادہ الہی ہے. ارادہ الہی کے معنی ہے کہ اللہ جب سے ہے تب سے ارادہ ہے، کہ اس لیے کہ ارادہ الہی سے جدا نہیں ہو سکتا. اگر ارادہ اور ہو اللہ اور ہو تو اس کے معنی یہ ہے کہ ارادہ اور اللہ دو چیزیں ہیں. یہ اس کا محتاج ہوا تبھی تو لیا. ہمارا اور آپ کا ارادہ الگ ہوتا ہے، ہم اور آپ اپنے ارادے کے محتاج ہوتے ہیں. کبھی ارادے میں آیا کہ یہ کام کرنا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد پھر بدل گیا ارادہ. ارادہ بدلنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہماری ذات ارادہ نہیں ہے، الگ ہے ارادہ، اور اللہ کی ذات ارادہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس کے ہاں ارادہ بدل جائے تو
تو اس کے معنی یہ ہے کہ چیزیں بدلتی رہتی ہیں اس کے ہاں، اور جو چیز بدلے تو حدوث ہے، حادث ہو جاتی، پہلے نہیں تھی اور اب ہو گئی، وہ ہے کہ جس کے یہاں حدوث نہیں ہو سکتا، وَإِلَّا قدیم نہ رہے گا خدا، اور اگر حادث ہو جائے تو پھر حدوث علامت ہے ایسے کہ جو کہیں پر بھی پیدا ہو گیا، پہلے نہیں تھا اور بعد میں ہو گیا، تو وہ محتاج ہے کسی اور کا، اور جو محتاج ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا، مستغنی انسان، لہذا اس کے ارادے میں تغیر و تبدل نہیں، ارادہ اس کی ذات میں ہے، اول وقت سے جب سے وہ ہے، اور کوئی حد نہیں اس کے ہونے کی، اس کے ارادے میں یہ قرآن ہے، جب ارادے میں یہ قرآن ہے تو اس کے ارادے میں یہ تھا کہ محمد ہوگا، ابو طالب نکاح پڑھے گا اور نکاح بھی یہ لفظ لے آئے گا، مطلب سمجھے، یعنی ارادہ رہی میں عمل ابو طالب اتنا محترم تھا کہ ارادے سے ابو طالب کا عمل جو ہے اللہ کے ارادے سے تعلق رکھتا ہے، ارادے میں چلا آتا ہے، تم اس دنیا میں ایمان سن رہے ہو، اللہ کے ارادے میں ابو طالب کا ایمان، محمد اندازہ کریں تو یہ کیفیت ہے، ایک ایک عمل پسند ہے، وہ عمل تھا جسے اس نے کہا کہ میرا ہے، یہ قول ہے جس کو کہا میرا ہے، اب یہ انکار کیوں کرتے ہیں وسیلے سے، اس کی بنیاد بتانی تھی، میاں کا یہ عالم ہے، شوہر کا یہ عالم ہے کہ جب یہاں مکے کے اندر جو ہے وہ خشکی ہو گئی، بارش نہیں ہو رہی تھی، اس وقت یہ کیفیت تھی کہ ہر شخص پریشان تھا کہ بارش نہیں ہے، اب یہاں پر جو ہے خشکی ہو گئی ہے، کیسے غذا ہوگی، اس لیے کہ نہ گندم ہے نہ جو ہے، کچھ چیز پیدا نہیں ہو سکتا، اور جب پیدا نہیں ہوگا اس زمانے میں اتنے وسائل نہیں تھے کہ باہر سے اتنے لے آتے، اور جتنے لا رہے تھے تجارت کر کے وہ بھی تھوڑا ہو، تو ایسی حالت میں جانور مر جائیں گے، مویشی ختم ہو جائیں گے، پانی نہ رہے گا تو آخر میں انسان بھی ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ پانی کے ذریعے سے زندگی وابستہ ہے، لہذا پوری قوم جو کفار بھی باہر نکل آئی، سب نے اپنے اپنے بتوں کو کھٹکھٹایا، سب کے بتوں نے کچھ جواب نہ دیا، کوئی جواب بتوں سے نہ آیا، اس طرح سے ان لوگوں نے توسل کیا، گڑائے روئے، مگر ظاہر ہے کہ بے جان تھے، ان کو کیا اثر ان کے رونے کا، ان کو کیا اثر ان کی گفتگو کا، وہ کیا جانے کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن ابو طالب جب باہر نکلے سب نے کہا بھائی دیکھو یہ کیا کرتے ہیں، تو تاریخ نے لکھا کہ محمد کا ہاتھ پکڑا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، بارے الہ تجھے واسطہ ہے اس محمد، سبحان اللہ، صحیح کہانی تو ہے، وسیلہ کچھ اور ہے، تو یہ تو میاں کی کیفیت تھی، اور بیوی کی کیفیت یہ تھی کہ جب بچہ پیدا ہونے کو ہوگا تو مشکل میں مبتلا ہو گئی کہ بچے کو کیسے پیدا کرے کعبے کے اندر، تو ساری تاریخوں نے لکھا کہ فاطمہ بنت اسد کعبے کے نزدیک پہنچ کر کے پہلے یہ فرمایا اللہم انی مومنۃ، بارے الہ میں مومنہ ہوں، بیٹا تیرے اوپر ایمان رکھتی ہوں، وفی کتبے کا تیرے کتابوں پر ایمان رکھتی ہوں، وفی رسولے کا تیرے رسولوں پر ایمان رکھتی ہوں، اللہم بحق ھذا الولد، بارے رہا تجھے واسطہ ہے اس بیٹے کا، بحق ھذا الولد الذی فی بطنی، جو میرے بطن کے اندر ہے، خشکی اور پانی کا انتظام کس سے کروا رہا ہے؟ محمد سے، اور یہاں پر اپنی مشکل کا حل کس سے لے رہی ہے؟ ماں، مشکل کا حل کہاں ملے گا؟ مشکل تو صحیح ہے، اللہم انی مومنۃ، پہلے ایمان ظاہر کر دیا، یہ جملہ ان لوگوں کے لیے شمشیر بران ہے جو ایمان میں فاطمہ بنت اسد پر شک کریں، ان کے لیے شمشیر بران ہے جو ایمان ابو طالب پہ شک کرتے ہیں۔ اللہم انی مومنہ، میں مومن ہوں، میں ایمان رکھتی ہوں بیکا تیرے اوپر، وفی کتبے کا تیری کتابوں پر، وفی رسولے کا تیرے رسولوں پر، اللہم بحق ھذا المولود الذی فی بطنی، اس مولود کی قسم، اس مولود کا واسطہ ہے جو میرے پیٹ کے اندر ہے، توجہ کرو میری بات پر، ابھی پیدا تو نہیں ہوا، توجہ کرو، یہ ایسا وسیلہ ڈھونڈ کے لائی ہے جو پیدا
ہوا، واہ واہ واہ، ابھی پیدا نہیں ہوا، وہ کرے بے حق کے حاضر بنا اس بیٹے کے واسطے سے کہ جو میرے پیٹ میں ہے، ارے جو پیدا نہیں ہوا وہ تیری مدد کیا کرے گا؟ کہیں تو بتانا ہے کہ پیدا نہ ہو کے بھی مدد کرتا ہے۔ اسی لیے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ علی ہے علی، آپ تمام انبیاء کے ساتھ رہے ہیں، وقت مدد پر مدد کرتے رہے ہیں، کھلے نہیں چھپے ہوئے، اور میرے ساتھ اللہ نے آپ کو کھلا ہوا معنی ہے کہ انبیاء کو جب مشکل ہوتی تھی تو چھپ چھپ کے علی مدد کرتے تھے، سیرت انبیاء پر عمل کر رہے ہیں۔ اندازہ کیا کہ یہ توسل اور وسیلہ کس کی صفات میں سے ہیں؟ میاں نے وہاں پر محمد کو وسیلہ قرار دیا اور بیوی نے یہاں پر اپنے بیٹے کو وسیلہ قرار دیا۔ وہ وسیلہ چلا ان کے یہاں سے، اس لیے انکار کرتے ہیں کہ چونکہ وسیلہ اس گھرانے کا طریقہ ہے، لہذا اس وسیلے ہی کو چاٹ جاؤ شروع سے۔ اللہ نے کہا یہ محبوب اتنا ہے کہ تم چاٹتے ہو، ہم قرآن میں ایسا نص کر دیں گے کہ جو اہل عقل ہے وہ ڈھونڈتے پھریں گے کہ محمد محمد۔ اندازہ لگائیں اور غور کریں کہ جس وسیلے کی تلاش کو اللہ نے کہا ہے وہ کتنا سخت ہے۔ یہ مشکل ہی کیا تھی، یہ بات آئی ہے اور ان پڑھی ہے تو آئے چند جملے فضائل کے آپ کے سامنے عرض کروں۔ یہ مشکل ہی کیا تھی؟ اللہم انی مومنۃ، میں مومنہ ہوں، دیکھا وہ بے رسول دیکھا وہ بے کتب دیکھا، وہ بحق کے ھذا المولود، اس مولود کے کہ الذی فی بطنی، جو میرے پیٹ میں ہے، کیا ہے؟ کہا میری وحلل عقدہ، میرے مشکل کو تو حل کر دے۔ تو مشکل ہی کیا پریشانی تھی؟ بھئی کوئی پہلا بچہ تو نہیں تھا۔ فاطمہ بنت اسد کے یہاں 4 بچے پیدا ہو چکے ہیں، حضرت طالب پیدا ہو چکے، حضرت جعفر پیدا ہو چکے، حضرت عقیل پیدا ہو چکے، اور ایک بیٹی پیدا ہو چکی، تو 4 بچے تو ایسے ہی پیدا ہو چکے۔ اب پانے میں کون سی مشکل ہے؟ ایک عورت کو سب معلوم ہے کیسے بچہ پیدا کیا جاتا ہے، کون سی زحمت ہے کہ اللہ کے پاس آ کے دعا مانگ رہی ہیں، کیا مشکل ہے، کس چیز سے ڈر رہی ہیں؟ اگر نہیں کہے مشکل تجھے نہیں سمجھ میں آتی، مشکل میرے لیے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے کہہ دیا کہ میں مومنہ ہوں۔ جب مومنہ کہہ دیا، نبی کو ماننا ہے، رسولوں کو مانتی ہے، کتابوں کو مانتی ہے، تو اب جو آخری نبی تھا اور آخری کتاب تھی اس کی بھی مومنہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس کی کتاب کو مان رہی ہے اور اس رسول کو مان رہی ہے، تو آخری نبی کون تھا؟ عیسیٰ، اور آخری کتاب کون تھی؟ انجیل۔ لہذا اس کی شریعت میں جو ہے اسے بھی تو ماننا ہے کہ نہیں ماننا ہے؟ تو شریعت میں کیا ہے؟ اور شریعت میں یہ ہے کہ بچہ مسجد میں نہیں پیدا ہوگا، بچہ مسجد میں پیدا کرنے کی جگہ نہیں ہے، اس لیے کہ جب حضرت مریم کا پیدا ہونے والا ہوا تو حضرت مریم سے کہا نکل جاؤ یہاں سے، بیت المقدس میں بچہ نہیں پیدا ہوگا۔ مریم چلی گئی۔ اب دیکھیں آپ کیا کیا حالتیں ہیں، ایسی حالت میں باہر نکلوا دیا اور پھر ایسا بھوکھا رکھا، اتنا پریشان رہی حضرت مریم کہ وقت ولادت ایسا عالم ہوتا ہے، انسان عورتوں سے جا کے پوچھئے کہ اس حالت میں اٹھنا چلنا مشکل ہوتا ہے، چاہے کہ اتنی زیادہ جو ہے رفتار کروا دی جائے، اور اگر ہے بھی تھوڑا بہت چلنا تو اتنا زیادہ نہیں ہے چلنا کہ کبھی ادھر گئی کبھی ادھر گئی کبھی ادھر دیکھی اور کہیں راستہ ہی نہیں مل رہا ہے، لوگوں نے بہکائے بھی بہکائے بھی راستہ بھی نہیں دیا، پھر اللہ نے خود ہدایت کی اور بتا دیا اللہ نے کہ میرے بندے کسی غیر سے ہدایت نہیں دیتا، ہدایت میں کرتا ہوں اپنے بندوں کی، غیر کی ہدایت پر یہ نہیں چلتے۔ حضرت مریم پہنچی بھوکی پیاسی پریشان، اور اس کے بعد اللہ سے دعا کی ہے، وہ مریم ہے کہ جن کی ناز برداری اللہ نے اتنی کی ہے کہ حالت نماز میں اللہ اوپر سے دسترخوان نازل کرتا تھا اور وہ کھاتے تھے، زکریا دیکھ کر کے حیران رہے اور پوچھا نالا کے ہارا، مریم یہ کہاں سے تمہارے پاس آیا؟ کہی اللہ کا لطف و کرم ہے،
جو مریم کو کوئی مشکل نہیں ہوتی تھی، پکا بھی سکتی تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ کے گھر میں خدمت انجام دیتی تھی تو اللہ جو ہے مائدہ بھیجتا تھا۔ لیکن اس مشکل مرحلے میں بھوکی ہے، پیاسی ہے، کہ یا اللہ بھوک لگی ہوئی ہے، اب اللہ نہیں مائدہ نازل کر رہا، کیا کر نہیں سکتا ہے؟ ارے جو کچھ دن پہلے نازل کرتا تھا وہ اس وقت بھی تو نازل کر سکتا، مگر نازل نہیں کیا۔ پھر کیا ہوا کہ ایک وہاں درخت تھا جو ذرا خوش ہو گیا تھا، اللہ نے اس کو آنن فان اس لیے کی، اس کا حکم ایک لمحے کے لیے بھی، لمحہ تو تصور کے لیے ہے، ورنہ وہاں لمحہ کا بھی کوئی تصور نہیں۔ آنن فانن اس کو سخت کیا، شاداب کیا، ہرا بھرا کیا۔ جب وہ ہرا بھرا ہو گیا اس میں پھل بھی دیا، پھل بھی آ گیا، کچا بھی ہوا اور پکا بھی ہوا، پھل پک بھی گیا، ایک لمحے کے اندر سب کچھ ہوا۔ اس کے بعد قرآن نقل کرتا ہے کہ آواز آئی، خود لے گئی مریم، مریم تم ہلا دو اور کے کھا دو، یا اللہ جو تم نے اتنا کیا ہے تو اس کو ہلا بھی دے، گر بھی جائے اس کی اولی میں اٹھا کے کھا لے، ابھی اس کا ہلانا، وہ بھی ایسی حالت میں خود کا چلنا مشکل ہے، اور اس کے بعد درخت ہلانا۔ تاجر نے اللہ جواب دے کہ یہی تو مجھے بتانا ہے کہ جہاں سے وسیلہ نہیں ملتا وہاں میں کرتا، جہاں پر وسیلہ ہوتا ہے وہاں کرواتا ہوں۔ اللہ نے کہا ہلا لو، کھا لو، ہلایا، اللہ نے کی وہ گرا اور کھایا۔ یہ مشکلوں سے گزری۔ الغرض یہ ہے کہ مریم وہ ذات کہ جس کے لیے قرآن نے کہا ان اللہ اصطفیٰ کے وطہر کے واصطفیٰ کے علی نساء العالمین۔ یہ مریم کی آیت کو یاد رکھیے گا، یہ ابھی کام آئے گی۔ ان اللہ اصطفیٰ کے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا۔ کس بات کے لیے چن لیا ہے؟ تاریخ اٹھا کے قرآن کی دیکھیں آپ، جہاں کہیں بھی قرآن میں لفظ استفاء آیا ہے، استفاء کے لفظی معنی چننے کے نہیں ہوتے ہیں، استفاء صفیون سے ہے، صاف شفاف کو صفی کہتے ہیں، اور آدم جو ہے صاف ستھرا تھے اسی لیے صفی اللہ ہوئے۔ تو شفاف چیزیں وہ ہوتی ہیں جو کہ بہت سی چیزیں رکھی ہوں، اس کے درمیان وہ چمک رہی ہو، جب چیز چمکتی ہوئی ہوتی ہے اور بعض چیزیں گدیلی ہوتی ہیں تو چمکتی ہوئی پر نظر پہلے جمتی ہے، اور جب نظر پہلے جمتی ہے تو اسے آدمی اٹھا لیتا ہے، ایک طرف کرتا ہے۔ تو اس کے معنی کیا ہوا؟ چیز کو چند کے درمیان سے اٹھانا چننا کہلاتا ہے۔ اس لیے عربی میں جو ہے وہ استفاء ہے، اردو میں معنی چننا کے کر دیا، وہ اللہ استفاء کے لفظی معنی صاف ستھرا کے ہے۔ اور جہاں جہاں یہ لفظ استعمال کیا ہے، انبیاء کے لیے استعمال کیا ہے، کسی منصب کو دینے کے لیے استعمال کیا ہے، تو اس نے تمام مخلوق میں دیکھا جس کے اندر اتنی شفافی تھی اور اتنی ستھری چیز تھی کہ اس کے اندر آئینہ کی طرح جھلک رہا تھا، جمال الہی، اللہ نے اسے اٹھا لیا ایک منصب ادا کرنے کے لیے۔ اس لیے اللہ نے استعمال کیا استفاء، کہ ہم نے چن اللہ اصطفیٰ کے، تو مریم کو بھی اس لیے چن لیا کہ منصب دینا تھا، منصب طہر کے، اور پھر اس کے بعد طاہر کیا، واصطفیٰ کے علی نساء العالمین، اور تمام دنیا کی عورتوں کے اوپر پھر چن لیا۔ کیا معنی ہے؟ ایک لفظ دو مرتبہ ایک ہی معنی کے لیے نہیں آتا، پھر چن لیا کا کوئی معنی نہیں، بلکہ اب یہ معنی کوئی دوسرا لفظ ہوتا تو وہ استعمال کرتا، مگر چونکہ اس کے اندر یہ ابوہت نہیں آ سکتی تھی اس لیے یہ لفظ استعمال کیا، لیکن مراد کچھ اور ہے۔ پہلے چننا تھا، پھر اس کے بعد طہارت، اب پھر دوبارہ عورتوں کے اوپر چن لیا۔ کیا معنی؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ عورتوں پر فضیلت دی تمہیں، بھائی فضیلت دی تبھی تو چن لیا۔ تب دو چیزیں کھل کے آ گئی کہ ایک منصب کے لیے ایک طہارت کی ضرورت ہے اور ایک افضلیت کی ضرورت ہے، اسی لیے ہر منصب میں صاحب منصب طاہر بھی ہو اور افضل بھی ہو کائنات۔ اسی لیے ہم امام کو امام مانتے ہیں، اس کو امام مانتے ہیں جو پیدائشی طاہر بھی ہو اور کائنات کے سب سے افضل بھی ہو۔ نبی کو نبی مانتے ہیں، اس کو نبی مانتے ہیں جو طاہر ہو پیدائشی اور افضل ہو کائنات پر۔ ان اللہ اصطفیٰ کے وطہر کے واصطفیٰ کے علی نساء العالمین، کائنات کی ساری عورتوں میں چن لیا۔ اب اس کے بعد یہی مریم کہ جن کی ولادت پہ ان کی ولادت مسجد میں نہیں ہوئی، مشکل کی بات تھی، تو اس کے معنی شریعت عیسیٰ میں اب ولادت مسجد میں نہیں ہوتی، بلکہ شریعت عیسیٰ میں یہ ہے
کی ولادت باہر ہونی چاہیے. اور یہ آخری ہے انی مومنۃ بیٹا وہ بے کتب کا وہ رسول کا. تو رسول اور اللہ کے نبی اور کتاب کے جب مومنہ ہے تو شریعت بھی ہے کہ مسجد میں بچہ پیدا نہ ہو تو ہم مسجد میں پیدا کرنا درست نہیں ہے. لیکن جو پیٹ میں بچہ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ چلیے اسی طرف, تو آپ بچہ کھینچ کے لے جا رہا ہے ادھر, اور شریعت کہہ رہی ہے جاؤ ادھر سے, تو مشکلیں پڑ گئی کہ نہیں بیوی, کہاں جا کے پیدا کرے, یہ مشکل تھی تو کہا تو مشکل حل کر دے. اور یہ کہہ کے اپنے پیٹ کو مست کیا, جیسے ہی مست کیا ویسے ہی دیوار چٹکنے لگی. یہ دیوار ہے کعبے کی. اب توجہ کریں آپ, کعبے کی دیوار چٹک رہی ہے. کعبہ بنا کس چیز سے ہے؟ پتھروں کی تو بنا ہے نا, پتھر چٹک رہا ہے ڈر ہونے کے لیے, دروازہ ہونے کے لیے. اور قرآن کہتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل, اگر اس قرآن کو میں پتھر پر نازل کروں تو تم دیکھو گے لرأیتہ متصدعا خاشعا, تو تم دیکھو گے کہ یہ پتھر چٹک رہا ہے. یہ پتھر پہاڑ لوگ کہتے جبل یعنی پہاڑ. پہاڑ کیا ہوتا ہے؟ پتھروں کے مجموعے کا نام پہاڑ ہے. فرق یہ ہے جو پتھر بے ترتیب ہے, یہاں کعبے پہ پتھر ہی پتھر رکھے ہوئے, دیوار بنی ہوئے, با ترتیب پتھر کا نام کعبہ ہے. یہاں پر جب ان کو پیدا ہونا ہوگا دیوار چٹکنے لگی. جب دیوار چٹکنے لگی تو اب چاہیے یہ تھا کہ بچہ شکم میں ہے, ڈر کے فاطمہ بنت اسد الگ ہو جاتی, مگر الگ نہیں ہوئی, بھاگی نہیں. جب دیوار ہو گئی تو اندر جانے لگی. ارے کہوں گا بیوی ڈریے, اگر دیوار کے پتھر گرے شکم زخمی ہو جائے گا. تعجب نہیں بتائیں کہ فرار کرنا میرا کام نہیں, کرار کی وہ ہے فرار کی. منظور ولادت نہیں پڑھنا تھا, بس ایک لفظ سے کام لینا تھا. تاریخیں جو ہے بتاتی ہیں یہ توسل اور وسیلہ. وسیلہ اس کا ہوتا ہے جو طاہر ہو, وسیلہ اس کا ہوتا ہے جو افضل ہو. دونوں اس لیے لے آیا ہوں آیت آپ کے سامنے, اور تشریح کی 1 گھنٹہ وقت لگا کہ آپ سننے سے بھی مقلول ہو گئے, یعنی آپ کو بے چینی ہونے لگی کہ زیادہ وقت لگ رہا ہے شاید. لیکن آپ اندازہ کریں کہ طاہر بھی ہو اور افضل بھی ہو. افضلیت کی بھی نشانی ہے اور طہارت کی بھی نشانی ہے. جب تک یہ دونوں نہ ہوگا توسل ہو نہیں سکتا ہے. توسل ہو کر کے یہ در کا بننا نہیں ہے کہ توسل قبول بھی ہوتا ہے اللہ کے یہاں. اگر ان کا نام لے تو اللہ کے یہاں دعا مستجاب بھی ہوتی ہے. طہارت بھی ہے, افضلیت بھی ہے, دونوں دلیلیں موجود ہیں. جیسے ہی در بنا اندر نہیں اور بچہ پیدا ہوا, تیسرے دن پھر نبی آئے اور پھر در بنا اور پھر نبی اندر گئے. اور کے بعد فاطمہ بنت اسد نے بچے کو گود میں دے دیا. ہر روز دوسری طرح سے پڑھتا ہوں, آج دوسری طرح سے. انصاف سے بتائیے گا آپ کسی تاریخ میں آج تک آپ نے پڑھا یا سنا کسی کو یہ کہتے ہوئے کہ حضرت علی کو جب لے کے رسول نکل رہے تھے تو آپ نے فرمایا ہو کہ کعبے کو پاک کرنا چاہیے, کہ اس لیے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو نجاست کی حالت ہوتی ہے. تو کہیں سنا آپ نے کہ پیغمبر نے کہا پاک کرنا چاہیے, یا کہیں یہ دیکھا آپ نے کہ لکھا ہو کہ پیغمبر نے پھر علی کو غسل دیا؟ علی تو علی ہے, علی کے بیٹے حسین کو جب آگوش میں لینا چاہا تو انہیں فضل نے کہا یا رسول اللہ ابھی تو غسل ہی نہیں کیا گیا, کہا تیرا ناس ہو جائے, ایسے کو غسل دے گی جس کو مائے وہی سے اسی تاریخ میں دیکھا, کہیں لکھا ہوا دیکھا آپ نے کہ لے کے نکلی کعبے سے, تو جب نکلی ہو تو لوگوں نے کہا چلو ابو طالب کا بچہ ہے اسے غسل دینا ہے آج. اور کہیں تاریخ میں پڑھا آپ نے کہ فاطمہ بنت اسد نے غسل کیا تھا. اب سمجھ میں آیا نا, میں نے مصلحتاً آیت پڑھی تھی ان اللہ اصطفاک واصطفاک اللہ نے سائلہ نہیں. اور کہیں پڑھا آپ نے اس حالت میں عورت نجس کہلاتی کہ نہیں کہلاتی ہے؟ عورت جب بچہ پیدا کرے تو اس کے اوپر سے نماز ثابت ہو جاتی ہے, روزے ختم ہو جاتے ہیں. بس کہیں یہ نہیں ہے کہ فاطمہ بنت اسد کے لیے یہ غسل کیا ہو. اس کے معنی یہ ہے کہ جس کے اوپر سے نماز روزہ ثابت نہ ہو, جس
کے اوپر غسل نہ ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسی کو تو بطول کہتے ہیں، اسی کو تو بطول کہتے ہیں۔ اب وہ مریم کہ جو بطول تھی، جس کے طہارت کی گواہی تھی، توجہ کرے آپ، وہ مریم بطول تھی، مگر ایک ہی بطول تھی۔ کیا کہنا علی ابن ابی طالب کا آپ کا بہت ہی مرتبہ ہے، ایک عیسیٰ کو ایک ہی بطول ملی، وہ بھی ماں، لیکن علی ایسا پاکیزہ کہ دو بطول ملی، ایک ماں بطول ہے، ایک زوجہ بطول ہے۔ ایک صلوات پر پڑھیں محمد افضلیت کی بھی نشانی ہے اور طہارت بھی ہے۔ الغرض یہ ہے کہ یہ جو رسول اکرم لے کر نکلے اور اس کے بعد اپنے آپ کو اس میں دیکھنا چاہا، تو انتہائی افضلیت علم سے ہے۔ جس کے پاس جتنا علم ہے اتنا ہی افضل مانا جاتا ہے۔ آج آپ مراجع کی توقیر و عزت کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ عالم ہیں، آپ بھی بشر ہیں، وہ بھی بشر، آپ بھی اپنے باپ کے بیٹے ہیں، وہ اپنے باپ کے بیٹے ہیں، مگر طبقہ ایک یہاں بڑا آدمی آ جائے مال و دولت والا تو اس کی عزت آپ کرتے ہیں، اس وجہ سے بھی مال و دولت اس کے پاس زیادہ ہے اور بڑے آپ جو ہے خوشامدید میں لگ گئے۔ لیکن اگر کہیں عالم اور عالم آ جائے تو پھر مال دولت والے کو چھوڑ دیں گے، آپ فوراً اس کے پاس چلے جائیں گے۔ معلوم ہوا علم سے افضلیت ہے، اشرفیت علم سے ہے۔ توجہ کرو یار، جب اشرفیت علم سے ہے تو علم سے ظاہر ہوگا کہ یہ افضل ہے۔ پورے مکے میں کوئی ایک نہ تھا کہ جو قرآن سناتا، لیکن علی جب آغوش رسالت پر آئے اور اس کے بعد فرمایا کہ کیا تلاوت کروں، کتابیں زبور سناؤ، انجیل سناؤ، تورات سناؤں، یہ قرآن سناؤ، کہ جو ابھی نازل نہیں ہوا وہ قرآن سنانے کو تیار ہو گئے اور بعض روایتوں کے مطابق تلاوت بھی فرمائی۔ قد افلح المؤمنین کی ہے، آپ نے تلاوت فرمائی، تو اس کے معنی ہے کہ علم قرآن سینے میں لے کے آئے۔ افضل قرار پائے کہ نہیں قرار پائے؟ افضل ہو گئے کہ نہیں؟ افضلیت بھی ہے، طہارت بھی ہے۔ اندازہ کریں آپ، دونوں کیفیتیں ہیں۔ آپ سوچیں اور غور کریں کہ جو کہہ رہا ہے کہ میں قرآن سناؤں، ابھی قرآن نازل نہیں ہوگا، اس گھرانے کی عجیب بات ہے۔ باپ اگر نہ کہہ دے تو آیت بن کر کے آ جائے، بیٹا نزول سے پہلے پورا قرآن سنا دے۔ اسی لیے فرمایا کہ اگر تم ان سے توسل کرو گے، ان کو وسیلہ قرار دو گے۔ کل میں نے وہ شریف مطلب بیان کیا تھا، وہ شریف مطلب یہی تھا کہ ولا کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، تو یہ وجہ سے مراد آل محمد ہیں، اور اس کی گنتی جو ہوتی ہے وہ 14 بنتی ہے، اور 14 ہی وجہ اور ذریعے معرفت الہی ہے۔ اسی لیے فرمایا اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، وکلنا محمد۔ آپ نے اندازہ لگایا کہ آیات کے اندر کون سی چیز مراد ہے اللہ کی؟ مراد وسیلہ، توسل ہے کہ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ اختیار کرو، توسل اختیار کرو۔ کل یہاں ملا کے میں نے چھوڑا تھا آپ کو کہ اللہ نے ان کو وسیلہ اور ذریعہ بنا دیا اپنے تک پہنچنے کے لیے، اور ہر طریقے سے اس وسیلہ اور ذریعہ کا جو بھی ہو سکتا ہے تمہیں تلاش کرنی ہے، یعنی پہچاننا ہے تمہیں۔ پہچان اور معرفت میں زحمتیں آنی ہیں تمہارے لیے، لوگ مقابل ہوں گے، ان سے آپ کو ہر چیز سے نپٹنا ہوگا۔ اسی لیے لفظ جہاد رکھا ہے، جیسے کہ مشکل ہوگی جب آپ پہچاننے کی کوشش کریں گے تو ہر ایک شخص مقابل آئے گا، شیطان اپنا الگ اٹھے گا، دشمنان الگ اٹھیں گے، طرح طرح کی باتیں ہوں گی، تو تم پھرنا نہیں بلکہ اس کو کاٹتے اور چھاٹتے نکل جانا اور اس کی رسی کو پکڑ لینا، اور یہ جب تم کرو گے تو یہ جہاد ہوگا، اور اس جہاد سے تم اگر آگے جاؤ گے تو اللہ کی نزدیک تم ہی فلاح یافتہ ہوگے۔ جن کی نظروں نے یہ دیکھ لیا وہ توسل نہیں چھوڑا انہوں نے، اور جو مخالف تھے وہی تلاش توسل میں تھے، ڈھونڈ لیا بھاگے
چسپا ہو گئے. ابھی کیا ہوا کربلا میں؟ یہی تو ہوا نا. لوگ آپ پوچھتے اتنے لوگ بھیا جن کی نظروں میں ترسل تراشا مشکلوں سے ملے ہوتا ہے ان کو چھوڑ کے نہیں گئے، اور جن کی نظروں میں وسیل ہے اور قرب الہی تھا ہی نہیں کچھ، وہ رات میں بھی تاریخی کیا دن دہاڑے بھی چلے گئے ہوتا ہے کچھ. ایسا تھوڑی ہے کہ خالی آپ نے چراغ جلایا تبھی گئے، چراغ اٹھایا تبھی گئے، بلکہ دن کی روشنی میں چلے گئے. تاریخیں بتاتی ہیں ایسے لوگ. ایک شخص تھا زید بن نعمہ کہ جو امیر المومنین علیہ السلام نے اسے خریدا تھا، غلام تھا، اور اس کے بعد آزاد بھی کیا اس کو، اور پھر وہ ساری زندگی امیر المومنین کے ساتھ رہا. ساروان ہوتا تھا اونٹوں کا. لیکن اس کے لیے بھی روایت ہے کہ اس وقت جب امام علی مقام نے آواز لگائی تھی حجم کی، اس سے پہلے ہی وہ کربلا چھوڑ کے دور چلا گیا تاکہ آواز نہ سنے. یہاں اس لیے بھی توجیہ دی ہے کہ اس کا دل مائل نہیں تھا اور اتنا کمینہ انسان تھا کہ روایت کے فقرے یہ لکھے جاتے ہیں جس نے پوری زندگی گزاری ہے. رکاب امام حسین اور رکاب امیر المومنین نے امام حسن و سیدۃ النساء العالمین کو دیکھا ہے، آنکھوں سے زندگی گزاری ہے. اس نے بھی ایمان کا ساتھ نہیں دیا اور چلا گیا. روایات کہتی ہیں کہ اتنا ملعون تھا کہ بعد شہادت امام علی مقام، امام علی مقام کے پاس ایک قیمتی اداربند تھا. اداربند تو جانتے ہیں، جو اداربند پیجامے میں ڈالا جاتا ہے، پیجامہ باندھا جاتا ہے، اسے اداربند کہتے ہیں. وہ اداربند قیمتی تھا. شاہان ایران کی جانب سے حضرت جناب شہربانو لے کے آئی تھی، اور یہ ہدیہ تھا حضرت شہربانو کی طرف سے امام علی مقام کو. وہ اداربند جو آپ نے باندھا تھا، اس کی نظر اس اداربند پر تھی کہ یہ مجھے مل جائے. اس کی نظر کتنی گھٹیا نظر تھی. اور لکھا یہ ملتا ہے بعد شہادت امام علی مقام تن پر لباس نہ تھا مگر عزیزو جو یہ پاجامہ تھا، اس کا جو اداربند تھا، اس کی نظر لگی رہی. تاریخ کہتی ہے کہ شخص کی تاریخی میں آیا ملعون صرف اس لیے کہ اداربند اتار لے. ایک ظالم یہ بیان دیتا ہے کہ جب اس نے یہ سوچا کہ اداربند نکالے اور امام کے پاس بعد شہادت جبکہ سر جدا ہو چکے تھے، اس کے بعد کی ایک حیثیت ہے کہ اداربند جدا کرنا چاہتا ہے، کھولنا چاہتا ہے. امام کا داہنا ہاتھ بڑھا اور آپ نے ہاتھ سے اس کو پکڑ لیا. اس کے بعد اس ملعون نے اس معجزے کے بعد ڈھونڈ کے خنجر سے ہاتھ کو جدا کر دیا. پھر چاہا کہ کھول لے جائے، بایاں ہاتھ اٹھا اور اس ہاتھ کو بھی کاٹنا چاہا. جیسے ہی کاٹا بظاہر دیکھا کہ رسول اکرم ہے، اور آپ روتے ہوئے فرماتے ہیں سبحانک اللہ ہو وجہ، تیرا چہرہ سیاہ ہو جائے، تیرے ہاتھ چھل ہو جائے، تو نے مرنے کے بعد یہ ظلم کیا ہے. ابھی تو نزدیک تھا مگر معرفت نہ تھی حسین کے اوپر. اور یہ کہنے کے بعد روایت میں فکرے ہیں کہ بھاگ گیا وہاں سے اور کعبے کے پاس پہنچا. کعبے میں کھڑا ہوا رو رہا تھا کہ اے اللہ میرے گناہ کو بخش دے. چہرہ سیاہ تھا اور دونوں ہاتھ چھل تھے. لوگوں نے پوچھا کیا گناہ ہے؟ کہ اس نے بار بار کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ میرا گناہ بہت عظیم ہے، تو نہیں بخشے گا، لیکن پھر بھی میں کہوں گا کہ بخش دے. لوگوں نے پوچھا کیا کیا ہے تم نے؟ کہا بس مجھ سے یہ خطا ہوئی ہے بعد شہادت حسین میں نے یہ ظلم کیا ہے. تو کیا کیا ظلم ہوئے حسین کے اوپر آپ کیا سمجھ سکتے ہیں؟ امام علی مقام کا سر جو نوکے نیزہ پر تھا، یہ جب ان راہوں سے لے جایا جاتا تھا جن راہوں پر ظالمین اور دشمنان آل محمد تھے، روایات کہتی ہیں کہ وہ ڈھیلے اور پتھر مارتے تھے اور امام کی بیچاری پہ لگتا تھا. بس ایک مردہ یہ ظلم تھا کہ آپ کے سرائے مقدس سے خون ٹپکتا تھا. جناب زینب نے دیکھا، آواز دیا بھائی یہ ظلم برداشت نہیں ہوتا. جب آپ کو کھانا چلا عزیز ہو، ابھی یہ مرثیہ ہو رہا تھا، چند جملات اور میں حائل ہوں آپ کے درمیان کیونکہ پرسا دینا ہے حضرت معصومہ کو جو فرض ادا پر ہے، لہذا چند پرسے کے الفاظ. یہ قافلہ مصیبتوں کو برداشت کرتا ہوا، کل میں نے یہاں تک لا کے چھوڑا تھا کہ یہ قافلہ 7 شب و روز آ کر کے شام کے دربار کے باہر ٹھہرایا گیا. 7 شب و روز یہ قافلہ ٹھہرا رہا شام کے دربار میں.
اور یہ قافلہ کی کیفیت یہ تھی کہ دن کی دھوپ ہوتی تھی، رات کی ہو، جلدی زمین پر قافلہ بیٹھا تھا۔ اور سکینہ کا کیا حال تھا عزیزو، پھر یہ قافلہ جب دربار میں داخل ہوا تو اس عالم میں داخل ہوا کہ ایک رسی میں، امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک رسی میں 12 گلے تھے۔ عزیزو فرماتے سب سے چھوٹا میں تھا اور میری پوری سکینہ، اور سب سے بڑوں میں ہمارے سید الصالحین بابا تھے۔ عزیزو رسی میں بندھا ہوا یہ گلا کھینچتے ہوئے دربار میں لے گئے۔ میں نے کل بیان کیا تھا کہ زینب کا پیر رسی کہیں تھی، پڑتا کہیں تھا، اور جب سامنے لے جا کے کھڑا کیا تو زینب کی آنکھوں نے دیکھا کہ ظالم ملعون تخت پر بیٹھا ہے اور شراب نوش کر رہا ہے، تخت کے نیچے امام علی مقام کا سر ہے جو سجدے سجدہ میں ہے۔ عزیزو زینب دیکھتی رہی، چھڑیوں سے ظالم نے ایک مرتبہ کھیلنا شروع کیا تو برداشت نہ ہوا، ایک صحابی رسول سے کھڑے ہو گئے، کہا اے یزید ارفع قضیبا عن ثناء الحسین، حسین کے دندان مبارک سے اپنی چھڑی کو ہٹا لے۔ واللہ میں نے دیکھا ہے رسول اللہ کو کہ دندان مبارک کی جو ہے وہ پوچھا دیتے تھے، یہ تو بڑا نبی مذہب ابھی جو بہت سے واقعات ہیں کہ یزید نے نظر جمائی اور جمانے کے بعد ایک مرتبہ پوچھنا